الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و امام المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ الغر المیامین ومن تبعہم وتابعیہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون۔ تفسیر کا درس ہے یہ، اور اس سے پہلے کے درس میں تفسیر کا معنی، مفہوم اور اس کے مدارس کے بارے میں کہ اس کے مدارس کیسے شروع میں کس طریقے سے تفسیر پروان چڑھی، کیسے شروعات میں جب قرآن کریم کا نزول ہو رہا تھا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین براہ راست اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیزیں غیر واضح ہوا کرتی تھیں قرآنی آیات کے تعلق سے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار کر لیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست جواب دیا کرتے تھے۔ جیسے جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام کو اشکال پیدا ہوا کہ آخر صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کون ہے جو ظلم نہیں کرتا؟ قرآن نے امن اور ہدایت یافتہ ہونے کی گارنٹی کس کے لیے دی؟ جو ایمان لائے اور ظلم سے اپنے آپ کو پاک رکھا، ظلم کی آلودگی اور آلائش سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ بہت بڑی شرط ہے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کون شخص ظلم نہیں کرتا؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ صاحب امن اور ہدایت یافتہ ہونے کا سرٹیفکیٹ ہم لوگوں سے چھن جائے گا۔ آیت کریمہ کا مضمون اس اعتبار سے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اشکال کو دور فرماتے ہوئے کہا کہ یہاں ظلم سے مراد ہر چھوٹا بڑا ظلم نہیں ہے، اس لیے کہ ہر چھوٹا بڑا ظلم انسان اپنے آپ کو اس سے مکمل طور پر پاک و صاف رکھے، اس بات کی گارنٹی مشکل ہے۔ یہاں جو ظلم آیت میں استعمال کیا گیا ہے یہ وہ والا ظلم ہے جس کا ذکر سورہ لقمان میں آیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ یا بنی لا تشرک باللہ۔ لقمان علیہ السلام کی اپنے بیٹے کو نصیحت کہ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آیت کے اندر جو ظلم وارد ہوا ہے، اس ظلم سے مراد یہ والا ظلم ہے جو سورہ لقمان کے اندر آیا ہے۔ افروز عبد الواجد، آپ لوگوں کا ویڈیو آن نہیں ہے، یہ آخری تنبیہ ہے، اس کے بعد میں کوئی دوسری تنبیہ نہیں کروں گا۔ کسی کا ویڈیو آف نہیں ہونا چاہیے ورنہ میں اس کو غیر حاضر شمار کروں گا۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب اشکال پیدا ہوا کرتا تھا کسی آیت کے مضمون کو سمجھنے کے تعلق سے، تو صحابہ کرام براہ راست اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رجوع ہوتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تفسیر کرتے تھے۔ دوسری طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر کا انداز یہاں پر دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی ایک آیت کو سمجھنے کے لیے قرآن کریم کی دوسری آیت کا سہارا لیا۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن فہمی کے اصول اور ضوابط وضع فرما رہے تھے اپنے اس طرز عمل سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغام دے رہے تھے کہ قرآن کریم میں جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ آیات ایک دوسرے سے متشابہ ہیں، تو اگر ایک جگہ کوئی چیز گنجلک ہو تو اس آیت کے مضمون کو اس مضمون کی دوسری آیات جو آئی ہوئی ہیں ان سے جوڑ کر دیکھا جائے تو معنی واضح ہو جائے گا۔ گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر کی، اور یہ تفسیر بالماثور کے قبیل سے، قرآن تفسیر القرآن بالقرآن کے قبیل سے۔ اسی طریقے سے میں نے اس سے پہلے آپ لوگوں کو ذکر کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی تفسیر میں بتایا کہ مغضوب علیہم یہ وہ فرقہ مراد ہے
جو علم کے باوصف گمراہی کو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اور ضالین سے مراد اس کے بالمقابل فرقہ ہے جو تعبدی پہلو پر توجہ زیادہ کرتا ہے لیکن حصول علم کے تعلق سے جو پھسڈی ہے. اور پہلی کی مثال اہل کتاب میں سے یہود اور دوسرے کی مثال اہل کتاب میں سے نصارہ ہیں. یہ تفسیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے. یہ تفسیر کی دوسری قسم کہ قرآن کریم کی آیات کی تفسیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ذیشان کی روشنی میں. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں طریقہ کار رہا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جن آیات کو نہیں سمجھ پاتے تھے یا جن میں کوئی اشکال ہوتا تھا وہ براہ راست اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رجوع ہو کر اس کے بارے میں استفسار کیا کرتے تھے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ قرآن کریم کے اندر وارد مضامین کی تفسیر بیان کر دیں. آپ جانتے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں تو آپ رضی اللہ عنہا نے کیا جواب دیا تھا؟ کان خلقہ القرآن، کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کا نمونہ دیکھنا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو دیکھ لو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی عملی تصویر دیکھ لو. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم جو نظری فرمان تھا اس کا پریکٹیکل تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر قرآن کریم کو تھیوری کہا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال، اوصاف یہ سارے کے سارے پریکٹیکل کے درجے میں آتے ہیں. تو تھیوری اور پریکٹیکل ملا کر کے، کتاب اور حکمت ملا کر کے شریعت مطہرہ کی تکمیل ہو جاتی ہے. آپ جانتے ہیں کہ کتاب اور حکمت امام شافعی رحمہ اللہ اور دیگر جلیل القدر ائمہ سے مروی ہے کہ کتاب جو قرآن نے کہا جہاں جہاں پر اس سے مراد قرآن کریم ہے، اور حکمت جہاں استعمال کیا ہے اسی کے ساتھ وہاں کتاب کے علاوہ حکمت جہاں استعمال کیا ہے اس سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ ہے. تو سب سے پہلی تفسیر قرآن کریم کی اگر صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے اندر ملتی ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین چند ایک ان میں نمایاں رہے، خلفائے راشدین، عشرہ مبشرہ، اور جو صحابہ کرام اس سلسلے میں ممتاز رہے وہ ان کا ذکر میں نے کیا آپ لوگوں کے سامنے. کم اور بیش کا مسئلہ الگ ہے. اچھا، ایک چیز اور یہاں پر میں ذکر کر دوں کہ سارے کے سارے صحابہ کرام قرآن کریم کی تفسیر میں خاص طور پر وہ حتی المقدور احتیاط کا پہلو سامنے رکھتے تھے، احتیاط کا پہلو سامنے رکھتے تھے. اور قرآن کریم کی تفسیر میں اگر معلومات ہے پورے طور پر تب بھی جھجک محسوس کرتے تھے اس کی تفسیر بیان کرنے میں. یہ پہلو میں خاص طور سے آج نوٹ کروانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو. اس سلسلے میں امام شاطبی رحمہ اللہ نے الموافقات کے اندر، امام شاطبی بہت مشہور امام گزرے ہیں اور مالکی فقہ کے ماننے والے تھے اور اہل سنت والجماعت یا سلف صالحین کے نقش قدم پر چلنے والے علماء میں ان کا نمایاں نام ذکر کیا جاتا ہے، بلکہ یہ سرخیل کہے جا سکتے ہیں. سلف صالحین کا جب ذکر آتا ہے تو امام شاطبی کا ذکر، ان کی الاعتصام اور ان کی الموافقات کا ذکر خاص طور سے کیا جاتا ہے جس کے اندر انہوں نے اصول و ضوابط وضع کیے ہیں. امام شاطبی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ قرآن کریم کی تفسیر میں صحابہ کرام کس درجہ احتیاط برتتے تھے اس کا اندازہ اس سے لگائیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے جب قرآن کریم کے بارے میں، قرآن کریم کی کسی آیت کے بارے میں سوال کیا جاتا تھا، اس کو نوٹ کر لیجئے گا آپ لوگ، یہ میں جملہ آپ لوگوں کو چیٹ میں لکھ دیتا ہوں، یہ اپنی کاپیوں میں نوٹ کر لیجئے گا، یہ سونے کے پانی سے لکھے جانے کے قابل چیز ہے.
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول. اور یہ کیوں میں کہہ رہا ہوں اس کی تفصیل میں آگے بتاؤں گا. کہتے ہیں کہ جب ان سے قرآن کریم کی کسی آیت کے بارے میں استفسار کیا جاتا تھا تو ان کا جواب ہوتا تھا ایو سماء تظلنی و ایو ارض تقلنی ان انا قلت فی کتاب اللہ ما لا اعلم. یہ سونے کے پانی سے لکھے آب زر سے لکھے جانے کے قابل جملہ ہے. اور یہ جملہ کس کا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو افضل البشر ہیں، یعنی انبیاء کے بعد سب سے اعلیٰ اور عرفہ مقام جس کا ہے امت محمدیہ میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہے، پھر نبیین کا مقام ہے، صدیقین کا اس کے بعد درجہ ہے، اور صدیقین میں سب سے اول وہلا جو لوگ داخل ہیں اس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امت محمدیہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان سے اعلیٰ اور عرفہ مقام کسی کا نہیں. ان کی زبان پر یہ جملہ آنا، یہ جملہ میں لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو لکھنے میں پشیرانی نہ ہو. لکھ لیجئے ایو سماء تظلنی و ایو ارض تقلنی ان انا قلت فی کتاب اللہ برأیی. ٹھیک ہے مشائخ، دکھائی دیا یہ جملہ جو میں نے لکھا ہے؟ نہیں سن نہیں دے رہا. چیٹ کا آپشن، چیٹ کا باکس کھولو تب دکھائی دے گا. آیا ہی نہیں شیخ اب تک. نہیں آیا ایسے. ارے چیٹ کا باکس جہاں پر تم لوگوں نے نام لکھا ہے وہ چیٹ کا باکس کھولو تو وہاں دکھائی دے گا. جی شیخ آپ بھیجے ہیں پر ابھی تک پہنچا نہیں ہے. پہنچا نہیں راستے میں ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ سارے کے سارے لوگوں کو نہ پہنچاؤ؟ کسی کو ایسے راستے میں ہی ہوگا. نہیں پہنچا ہے ابھی. بہرحال وہ ابھی آپ لوگوں کو نہیں آیا. چلو میں نے اس کو آ گیا نہیں، میں نے لکھا تھا، غلطی مجھ سے ہوئی تھی، میں نے سینڈ نہیں کیا تھا. اب ظاہر ہے سب کے سامنے. جی سر آ گیا. جی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بہت مشہور جملہ ہے. کیا ترجمہ کیا ہوا اس کا؟ کون سا آسمان مجھے سایہ دے گا اور کون سی زمین میرے بوجھ کو اٹھائے گی اگر میں نے اللہ کی کتاب میں کوئی بات اپنی رائے کی بنیاد پر کہی، اپنے اجتہاد کی بنیاد پر کہی. یعنی قرآن کریم کی آیت کی تفسیر میں انسان کو غایت درجہ محتاط ہونا چاہیے تاکہ خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، ایسا نہ ہو جائے کہ آپ قرآن کریم کی کسی آیت کا مضمون بیان کر رہے ہوں اور ایسی بات بیان کر جائیں جو اللہ رب العالمین کا مقصود نہ ہو. اور اللہ رب العالمین پر آپ جانتے ہیں بہتان باندھنے کا انجام کیا ہوتا ہے؟ التقول علی اللہ بغیر علم. سورہ حاقہ کی وہ آیت آپ نے اچھی طریقے سے یاد کر رکھی ہوگی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف کچھ باتیں منسوب کی جو اللہ نے نہیں کہی ہیں، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ. یاد ہے آپ لوگوں کو؟ تو قرآن کریم کی شان بہت ہی عظیم ہے، اور قرآن کریم کے تعلق سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اسی قانون کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھا کہ وہ قرآن کریم کی کسی آیت میں اپنی رائے یا اپنی عقل یا اپنے اجتہاد یا اپنے استنباط کو ذکر کرنے سے پہلے 1000 بار سوچا کرتے تھے. یہ چیز میں اس لیے کہہ رہا ہوں، اس کی تفصیل میں آگے ذکر کروں گا. اور یہی سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ
کیا قرآن کریم، یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا قرآن کریم کے اندر جب اس قدر معاملہ حساس ہے تو کیا اجتہاد اور استنباط سے کوئی بات کہی ہی نہ جائے؟ سمجھ آ رہی بات؟ تو امام شاطبی رحمہ اللہ نے بڑی قیمتی بات ذکر کی ہے. انہوں نے کہا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے یہ جملہ مروی ہے انہی سے کسی اور سے نہیں، انہی سے کلالہ کے بارے میں سوال کیا گیا. قرآن کریم کا ایک بہت مشہور مسئلہ قرآن کی آیت کے اندر ذکر کیا گیا ہے، یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ. میراث کے مسائل میں اس کا ذکر آتا ہے، آپ سبھی لوگ جانتے ہوں گے، بہت مشہور مسئلہ ہے، السراجی میں ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے پڑھا بھی ہو. تو کلالے کا مسئلہ پوچھا گیا ان سے. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جواب میں کہ کلالہ کی تفصیل قرآن کریم کے اندر اس انداز سے مروی نہیں ہے جس انداز سے پوری تفصیل مطلوب ہوتی ہے، لہذا میں اس سلسلے میں اپنے اجتہاد سے آپ کو بتلاتا ہوں جواب. اگر وہ درست ہے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، اور اگر لغزش ہے اس کے اندر یا خطا ہے تو وہ میری جانب سے ہے اور شیطان کی جانب سے ہے. پھر اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلالہ کے بارے میں بتایا کہ کلالہ کی شکل یہ اور یہ ہے اور اس کا مسئلہ ایسا اور ایسا ہے. یہاں امام شاطبی رحمہ اللہ نے دونوں کو اکٹھا ذکر کیا ہے کہ ایک طرف ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا ایو سماء تقلنی والا جملہ، تغلنی والا، اور دوسری طرف کلالہ کے تعلق سے جو ان سے مروی ہے. ان دونوں آیتوں کو ذکر، ان دونوں نصوص کو ذکر کر کے امام شاطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دونوں میں کوئی تعارض یا ٹکراؤ یا تضاد نہیں ہے. حقیقت کیا ہے؟ اس کے اندر دو باتیں دھیان میں رکھنی ہے کہ اجتہاد جو ہوتا ہے در حقیقت وہ دو قسم کا ہوتا ہے. اجتہاد جو ہے یہ امام شاطبی کی عبارت ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ساری کی ساری باتیں امام شاطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں. کہتے ہیں کہ ان دونوں واقعے کو جب ذکر کیا جائے، کلالہ کے واقعے میں ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز عمل اور قرآن کریم کی تفسیر میں اپنی رائے سے کسی تفسیر کو بیان کرنا، اس کی خطورت، ان دونوں نصوص کو جب جمع کیا جاتا ہے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصود کیا ہے کہ اجتہاد کی دو قسمیں ہیں. اجتہاد کی دو قسمیں ہیں. پہلی قسم اجتہاد کی وہ قسم ہے جو کلام عرب کے موافق ہو، کلام عرب کے موافق ہو اور کتاب و سنت کے نصوص کے فہم پر مبنی ہو، کتاب و سنت کے دقیق فہم پر مبنی ہو. تو یہ جو اجتہاد ہے اس کو کسی طور پر رائے گاں اور اس کو محمل قرار دینا درست نہیں ہے. یہ چیز مطلوب ہے، قرآن کریم نے اس پر ابھارا ہے. تدبر کی آیات، تعقل کی آیات، غور و فکر کا جو مطالبہ ہے وہ اسی اجتہاد سے متعلق ہے. کون سا اجتہاد؟ جو کلام عرب کے موافق ہو، کتاب و سنت کے دقیق فہم پر مبنی ہو. اور اسی قبیل سے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلالہ کے بارے میں جواب تھا. اس کے برعکس دوسری قسم وہ ہے کہ جس کے اندر کلام عرب کو درکنار کر کے معنی بیان کیا جائے، قرآن و سنت کے فہم کو پس پشت ڈال کر ہوائے نفس کی پیروی کرتے ہوئے اپنے من چاہے گروہ یا فرقے کی تائید میں قرآن کریم کی آیات کی تفسیر کے کان مروڑ کر نیا معنی پہنانے کی کوشش کی جائے، ایسا معنی جو نہ تو کتاب و سنت کے فہم پر مبنی ہے اور نہ ہی کلام عرب اس کی تائید کرتا ہے اور نہ ہی سلف صالحین کی فہم کے مطابق یا منہج کے مطابق وہ تفسیر یا وہ توضیح ہے.
اگر رائے اور اجتہاد اس قبیل کا ہے تو پھر اس کے اوپر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بات صادق آئے گی کہ ایو سماء تظلنی و ایو ارض تقلنی ان انا قلت فی کتاب اللہ برائی. واضح مشائخ؟ اور اسی روشنی میں اصیل اور دخیل کی تقسیم ہم لوگوں نے کی ہے، اور اس کے بعد میں نے اس کی تفصیل آپ لوگوں کو بتائی. صحابہ کرام کے جو اہم مدارس تھے، مدرسہ مکہ، مدرسہ بصرہ، مدرسہ مکہ، مدرسہ مدینہ، مدرسہ کوفہ، اس کی تفصیل آپ لوگوں کو اس سے پہلے میں نے ذکر کر دی ہے. یہ صحابہ کرام کے مدارس تھے، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما مکہ کے اندر، ابی بن کعب مدینہ کے اندر، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے اندر، اور پھر ان کے تلامذہ اور ان کے ذریعے سے جو مروی روایات پہنچی ہیں تفسیر بالرائے کا اور تفسیر بالمعثور کا ایک معتمد ذخیرہ اس کو کہا جا سکتا ہے. پھر بعد میں جب فرق ضالہ کا ظہور ہوا تو کیا نام ہے، خوارج اور قدریہ، جہمیہ، معتزلہ، اس کے بعد پھر ماتریدیہ، اشاعرہ. میں نے کہا تھا آپ لوگوں سے کہ ماتریدیہ اور اشاعرہ یہ سب کے سب رائے المضموم کے قبیل سے ان کی تفاسیر شمار کی جاتی ہیں، اس لیے کہ ان سب کی تفاسیر کے اندر آپ پائیے گا کہ قرآن و سنت کے نصوص کو توڑ مروڑ کر اپنا منچاہا مضمون یا مفہوم پہنانے کی کوشش کی گئی ہے. یہاں پر میں اس سے پہلے کہ اپنی بات ختم کروں، وقت اسکرین بتلا رہی ہے کہ ہمارے پاس تقریباً 6.5 منٹ بچے ہوئے ہیں. یہاں پر ایک چیز میں ذکر کر دوں کہ اسی لیے تفسیر کے موضوع پر جو ہے کسی غیر نتھو خیر عالم کو مناسب نہیں ہے کہ اس پر اقدام کرے یا تفسیر کے لیے وہ اپنے آپ کو آمادہ کرے. تفسیر کا کام جان جوخم کا کام ہے. آپ دنیا کے کسی مصنف کی کوئی بات اس کی شرح کریں، آپ غلطی کرتے ہیں یا درست آپ بات کہتے ہیں، اس کا مسئلہ الگ ہے، لیکن کلام اللہ کے اندر اگر آپ کی غلطی ہو جاتی ہے تو آپ کو اندازہ لگانا چاہیے کہ آپ کا انجام کیا ہوگا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کو اپنے سامنے رکھیے. امام شافعی رحمہ اللہ نے وہیں سے اجتہاد صحیح اور اجتہاد خطا یا غلط اجتہاد اور صحیح اجتہاد کی تقسیم کی ہے، اور اگر منضبط انداز میں اجتہاد اور استنباط کا دروازہ کھولا جاتا ہے تو اس کو جائز قرار دیا ہے، جس کو آپ تفسیر بالرائے الممدوح بھی کہتے ہیں. اور وہ میں نے ذکر کیا آپ لوگوں سے کہ تفسیر بالمعثور کی تقریباً تمام تفاسیر کے اندر تفسیر بالرائے الممدوح پائی جاتی ہے اور اس کا وجود ہے. عصر حاضر میں بھی کچھ ایسے لوگوں نے جو اپنے آپ کو جماعت اہل حدیث کی طرف منسوب کرتے ہیں، معاف کیجیے گا مجھے اصل میں یہ سب چیزیں انگیز نہیں ہوا کرتی ہیں. بڑا نام، بڑے بڑے القاب اور سلفی تفسیر، اہل حدیث تفسیر، اور جب کھول کر کے دیکھا گیا تو پتا چلا کہ وہ پٹارا ہے خرافات کا، پٹارا ہے واہیات چیزوں کا، اور قرآن کریم کی تفسیر کے نام پر اور سلفی تفسیر کے نام پر اس کو شائع کیا گیا اور اس کو نشر کیا جا رہا ہے. میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، لیکن یہ حقیقت میں آپ کو بتاؤں کہ تفسیر بالرائے اگر اس کو کوئی مفسر اس پر اقدام کرتا ہے تو 1000 بار اپنی عاقبت اس کو اپنے سامنے رکھنی چاہیے. یہاں پر آپ اہل حدیث تفسیر کا دم چھلا لگا کر اپنے آپ کو بچا لے جائیں گے، لیکن کل قیامت کے دن جب آپ کی گردن پکڑی جائے گی وہاں آپ کو آئیں بائیں شائع کا کوئی موقع نہیں ملے گا. اس لیے تفسیر چاہے وہ اہل حدیث فرد کی طرف سے آئے، دیکھیے اگر آپ جماعت اہل حدیث سے وابستہ ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دودھ کے دھلے ہو گئے. آپ جو کام کریں گے اس پہ اہل حدیثیت کا ٹھپا لگ جائے گا، اس پہ سلفی ہونے کا ٹھپا لگ جائے گا، اس پہ موثوق ہونے کا ٹھپا لگ جائے گا. مسئلہ ہمارے یہاں دلیل کی اتباع ہے. اگر ایک بریلوی شخص، بلکہ میں اس سے آگے بڑھ کر کہتا ہوں، اگر کسی مستشرق
غیر مسلم شخص کی طرف سے کوئی ایسی چیز آئے جو سلفی معیار پر پوری اترتی ہے تو ہم ان کو آنکھ بند کر کے تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن اگر ہمارے باپ، ہمارے دادا، ہمارے گھر کا کوئی فرد اگر وہ صرف اس بنیاد پر وہ تفسیر کرتا ہے کہ وہ اہل حدیث گھرانے کا ہے اور اس کی بات وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى کے قبیل سے تسلیم کر لی جائے تو یقین مانیے حاشا وکلا ایسا نہیں ہو سکتا. مسئلہ آپ کس گھرانے سے ہیں اس کا نہیں ہے، مسئلہ اس منہج کا ہے جس منہج کو تفسیر کرتے ہوئے آپ نے اختیار کیا ہے. اگر وہ منہج درست ہے تو پھر آپ کی تفسیر مقبول ہے، اور اگر وہ منہج اس کے اندر کجی ہے تو پھر آپ جتنے بڑے علامہ دہر ہوں آپ کی تفسیر کو سلفی تفسیر نہیں کہا جا سکتا. سلفی مدرسوں سے فارغ التحصیل ہو جانا یا سلفی نام کے ساتھ دم چھلا لگا لینا، اثری دم چھلا لگا لینا، اہل حدیث دم چھلا لگا لینا، یہ آپ کی تفسیر کے لیے شافع نہیں بن سکتا. اس چیز کو آپ نوٹ کر لیں. تو تفسیر کا معاملہ بڑا خطرناک ہے، اور ہمیں جب ہم یہ آخری جماعت کے اندر ہم لوگ ہیں، یہاں ہم ایک اصول اور ایک ضابطہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. ایسا نہ ہو کہ کل چل کر کے آپ لوگوں میں سے بھی کسی کے سر میں یہ سودا سمائے کہ چلو ایک تفسیر لکھتے ہیں، ہاں، اور عللے دللے جو دل میں آیا قرآنی آیات کے نام پر انڈیل دیا جو کچھ اپنے ذہن کے اندر بکواسیات ہیں، جہاں سے جو چیز ایک تو اپنا ثقافت وسیع نہیں ہے، جہاں سے اول جلول چیزیں جو نظر آئیں کچھ وہاں سے اٹھا لیا، کچھ وہاں سے اٹھا لیا، کچھ وہاں سے اٹھا لیا، اور کچڑے کے ڈھیر کو اکٹھا کر کے تفسیر کا نام دے دیا. تو میرے بھائیوں، اللہ کے لیے واللہ العظیم میں آپ لوگوں کو اللہ کی ذات کا واسطہ دیتا ہوں کہ قرآن کی تفسیر میں اس قسم کا کھلواڑ کرنے سے اپنے آپ کو روکیے گا. ایسا نہ ہونے پائے کہ کل کلاں کو جو بات میں آج کسی اور کے تعلق سے کہہ رہا ہوں وہ بات آپ کے تعلق سے مجھے کہنی پڑے. قرآن کی تفسیر یہ بچوں کا کھلواڑ نہیں ہے، اس کے لیے اصول ہیں، اس کے لیے مبادی ہیں، اس کے لیے ضوابط ہیں، اس کے لیے علوم اللغہ پر پوری طرح سے دسترس ہونے کی بات کہی. آپ تفسیر کے اندر آپ پڑھیں گے علوم القرآن کے اندر، آپ اس سال انشاءاللہ فتح المنان پڑھ رہے ہیں کہ ایک مفسر کے لیے کتنے علوم پر مہارت تامہ ہونا شرط ہے. آپ اس چیز کو پڑھیے، اور پھر اس کے بعد بھی وہ تفسیر کرنے پر مکمل طور پہ قادر ہے، اس میں شبہ ہے. قرآن کریم کا معاملہ جب کلام الناس کے بارے میں اتنا زیادہ احتیاط برتی جاتی ہے تو کلام اللہ کے تعلق سے اتنا زیادہ جو ہے سست روی یا اتنا زیادہ تغافل یا اتنا زیادہ مداہنت کیسے برداشت کی جاتی ہے؟ اللہ رب العالمین ہمیں ان چیزوں سے محفوظ رکھے. آپ خود ہی جب متداول تفسیروں کو دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میرا اشارہ کن تفسیروں کی طرف ہے. میں کسی کا نام لے کر کسی کو رسوا کرنا نہیں چاہتا، بس